ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام دعا اور دوا میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ دعا اور دوا ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ دعاؤں سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں۔ دعاؤں کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی ہے، شجر بشر چرند پرند ہر ایک کو ہر سطح پر دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، بزرگ ہوں، کوئی بھی ہو، ہر سطح پر دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دعائیں جو ہیں دواؤں کا بھی کام کرتی ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے اور آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دی جائیں گے۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے حیدرآباد کے دوسرے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی سید عارف محی الدین صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور میں یہ چاہوں گا پروگرام کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو تمہیدی کلمات بیان فرمائیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، انسان کی زندگی کے، خاص طور سے مومنین کی زندگی کے دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ اس دنیاوی زندگی کا مرحلہ ہے، اور دوسرا اور ابدی جو معاملہ ہے وہ آخرت کا معاملہ ہے۔ ان دونوں معاملات میں، ان دونوں زندگیوں میں کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو یہ دعا سکھلائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے اس دنیا میں، اس دنیاوی زندگی میں بھی ہمارے لیے بھلائی اور خیر کا معاملہ فرمائیے، اور آخرت کی جو ابدی زندگی ہے اس زندگی کے بھی جتنے مراحل ہیں وہ مراحل موت سے شروع ہو جاتے ہیں، اور آخرت کے میدان میں، حشر کے میدان میں جتنے مسائل ہیں، وہاں کی جتنی مصیبتیں، جتنی تکلیفیں ہیں، وہاں کے پورے مراحل کی آسانی کے لیے وہ فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی ہم آپ سے بھلائی مانگتے ہیں، وقنا عذاب النار، اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو تعلیم کردہ دعا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں تو ہم کثرت سے اللہ رب العزت کے حضور دنیا اور آخرت کی بھلائی اور جہنم کے عذاب سے نجات کے لیے اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرتے رہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب تمہیدی کلمات کے لیے دعاؤں سے متعلق۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ گجرات سے بول رہا ہوں۔ جی گجرات سے یاسین خان بول رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ سوال پوچھیے محترم۔ ہاں میرا سوال یہ ہے کہ میں صبح 3 بجے سے جاگ جاتا ہوں، جی اور آپ نے کل بتایا تھا درود شریف پڑھنے سے جلدی نیند آتی ہے، اور میں صبح میں 50-100 بار درود شریف پڑھتا ہوں، اور 4-5 صورتیں آتی ہیں وہ بھی 11 بار پڑھتا ہوں، اور جو اللہ کے نام ہے وہ بھی 33 بار پڑھتا ہوں، پھر بھی نیند نہیں آتی۔ آپ کو نیند نہیں آتی ہے؟ ہاں 3 بجے بعد۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، محترم نے سوال کیا ہے کہ یہ 3 بجے جاگ جاتے ہیں، اس کے بعد قرآنی آیات پڑھتے ہیں، جو صورتیں ان کو یاد ہیں وہ پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ کے جو نام ہیں ان کو یاد کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، سونا چاہتے ہیں لیکن ان کو پھر نیند نہیں آتی 3 بجے کے بعد، کیا کریں؟ ماشاء اللہ، یہ بہت اچھی عادت ہے کہ ہمارے بھائی رات میں جلدی سو جاتے ہیں اور صبح سویرے، صبح صادق سے پہلے وہ اٹھ جاتے ہیں سحر کے وقت، اور اللہ رب العزت کی یہ توفیق ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایسا عظیم الشان عمل صبح کے وقت کرنے کی اللہ رب العزت نے انہیں توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس پر شکر بجا لائیں
کہ وما توفیقی الا باللہ، یعنی جو کچھ خیر کے کاموں کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں یہ محض اللہ رب العزت کی عطا اور اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے۔ یقیناً یہ ایمان والوں کی شان بھی بتلائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، متقی اور پرہیزگار بندے ہیں، ان کی جہاں اور بھی علامتیں ہیں ان میں سے ایک عظیم الشان علامت یہ بتلائی گئی کہ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور وہ سحر کے وقت اللہ کے حضور دعا اور مناجات کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی ایک بہت بڑی شان ہے۔ اگر رات میں 9-10 بجے اگر نیند نہ آ رہی ہو تو یہ مرض ہے۔ یہ صبح سویرے نیند نہ آنا یہ کوئی مرض نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ وہ اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، ذکر اشغال میں مصروف رہیں، فجر تک وہ ہوشیار اور بیدار رہیں اور نماز فجر کا باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ العزیز ان کے لیے یہ عمل دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ مفتی صاحب کو بھی میرا سلام بولنا۔ جی مفتی صاحب آپ کی آواز سننا، جی سوال کیجیے۔ میری طبیعت میں اچھی نہیں رہتی، بالکل میری طبیعت بالکل اچھی نہیں رہتی ہے۔ جی اچھی رہتی ہے، پاؤں میں بھی چسکے آتے ہیں، میرے پاؤں میں بھی بہت چسکے آتے ہیں۔ میں بھی مغرب سے لے کے عشاء تک، عصر سے لے کے عشاء تک پڑھتے دیتی ہوں، وہ بھی یاسین شریف بھی پڑھتی ہوں، اللہ کو کم سے سب کرتی ہوں۔ جی چلیے بہت بہت شکریہ۔ آپ جو ہے یاسین شریف بھی پڑھتی ہیں، دعائیں بھی مانگتی ہیں، جو مفتی صاحب بتا رہے ہیں اس طریقے سے اگر اس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی مفتی صاحب کس طرح سے محترمہ کی رہنمائی فرمائیں گے؟ بزرگ ہیں، ہماری ریگولر کالر ہیں، ان کے پیروں میں تکلیف رہتی ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، حالانکہ یہ عبادت کرتی ہیں لیکن پھر ان کی شکایت ہے کہ طبیعت ان کی صحیح نہیں ہو پا رہی ہے، کیا کریں؟ جی 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 دیکھیے یہ دنیا کا ایک فطری نظام ہے کہ بیمار ہونا اور دنیا میں کچھ تکلیف پانا یہ ایک فطری نظام ہے اس دنیا کا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو گناہگار ہیں وہی لوگ بیمار ہوتے ہیں، انہی کو تکلیف ہوتی ہے، انہی کو درد ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں کوئی مرض لائق نہیں ہوتا۔ ایسا کوئی قید کلیہ اللہ رب العزت نے نہیں بتلایا ہے، بلکہ احادیث میں اور سیرت میں اور قرآن مجید میں بے شمار ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں، تذکرے ایسے ملتے ہیں کہ خود انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جو کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل گروہ مانا جاتا ہے، انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی اس دنیا میں درد اور تکلیف انہوں نے اٹھائی ہے، انہیں بھی درد پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے۔ تو یہ آپ ہرگز نہ سوچیں کہ ہم ذکر اور اذکار کرنے کے باوجود، مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے باوجود بھی وہ بیمار رہتی ہیں۔ یہ عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، ماحول کا بھی اثر انسان پر ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت ان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کو تعلیم فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے اسی طرح اپنے جسم میں کسی مقام پر درد اور تکلیف کی شکایت کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا تعلیم کی اور فرمایا کہ تم اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرتے رہو، انشاءاللہ العزیز جسمانی درد اور تکلیف تمہاری جسم میں جہاں بھی درد ہوگا وہ درد اور تکلیف تمہارے سے دور ہو جائے گی۔ اور وہ دعا یہ ہے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز بدن میں جہاں بھی درد ہوگا وہ دور ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔
بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بقانی ضلع جلا اور راجستھان سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے. ہمارا 3 سوال ہیں. جی پہلا سوال. سب سے پہلا سوال تو ہمارا بچے کی عمر 22 21 27 سال ہے, شادی کا رشتہ بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے. جی. اور دوسرا سوال ہے, وہ ایک بچہ ہے یہی جو موبائل سے کسی سے بھی بات چیت نہیں کرتا ہے, موبائل نہیں اٹھاتا کوئی کا بھی ہے. جی. اور تیسرا سوال میری والدہ ہے, یہ قریب 75 سال کی عمر ہے اس کی, یہ پیشاب کر دیتی ہے, پیشاب کی کہتی نہیں ہے. اس کے لیے کوئی ہو تو وظیفہ وہ قرآن کی آیت بتا تو پارا نمبر اور آیت نمبر بھی بتا تاکہ ہم دیکھ کے پڑھ سکے اسے, ٹھیک ہے نا. موبائل فون میں آپ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں, اگر مفتی صاحب آیات بتا دیں گے تو وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے, ٹھیک ہے. ہاں قرآن کا اس پارا نمبر اور آیت نمبر بتا تاکہ اس سے دیکھ کے ہم صحیح پڑھ سکے لکھ سکے. جی جی بہت بہت شکریہ. کل بھی آپ نے سوال کیا تھا اور آپ کو جواب دیا جا چکا تھا, پھر بھی آپ کے سوالوں کے جوابات لے لیتے ہیں. جی مفتی صاحب, بھائی نے راجستھان سے سوال کیا ہے, 3 ان کے سوالات ہیں. پہلا ان کا سوال ہے کہ ان کی بیٹی 22 سال کی ہے, بیٹا 27 سال کا ہے, رشتے آتے ہیں لیکن طے نہیں ہو پا رہے ہیں, پریشان ہیں, کیا کریں؟ پہلا سوال. جی 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 ناظرین محترم, اگر کسی کو رشتے نہیں آ رہے ہوں تو وہ اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا کثرت سے ورد کرے. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت مناسب رشتے کا انتظام فرمائیں گے. ان کے بیٹے کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور ان کی جو صاحبزادی ہے ان کے اچھے اور مناسب رشتے کے لیے وہ اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کرے, هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا, هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ان کا دوسرا سوال تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے موبائل پر کسی سے بات نہیں کرتا ہے, حالانکہ یہ بھی فون کرتے ہیں تو فون نہیں اٹھاتے ہیں, وہ موبائل ضرور رکھتے ہیں لیکن کسی سے بات نہیں کرتے ہیں. جی اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کی کسی عادت سے تکلیف اٹھا رہے ہوں یا پھر ان کی وہ نافرمانی کی وجہ سے وہ غمزدہ ہیں, تکلیف زدہ ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد فرمانبردار ہو جائے, تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کرے, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. انشاءاللہ العزیز اس آیت کا کثرت سے ورد کرتے رہیں تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت اولاد کے دل میں محبت ڈال دے گا اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ رب العزت بنائیں گے انشاءاللہ العزیز. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اولاد کی دل میں ٹھنڈک والی آپ بات کر رہے ہیں, اسی سے متعلق ان کا تیسرا سوال ہے کہ ان کی والدہ صاحبہ جو ہیں عمر دراز ہیں, 75 سال کی ان کی عمر ہو چکی ہے, لیکن وہ بستر پہ لیٹے لیٹے پیشاب کر دیتی ہیں, اس کی وجہ سے یہ پریشان ہیں, کیا کریں؟ رہنمائی فرمائیے ان کی. یہ عارضہ عموماً عمر کی زیادتی کی وجہ سے اور غدود کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے, تو اس میں طاقت اور قوت کے لیے وہ اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں, یا قوی القادر المقتدر قوینی. اپنی والدہ کو یہ دعا یاد دلا دیں, یا قوی القادر المقتدر قوینی, یا قوی القادر المقتدر قوینی. انشاءاللہ العزیز اس کا کثرت سے ذکر کرنے کی وجہ سے, اس کی برکت سے اللہ رب العزت جسمانی طاقت اور قوت عطا فرمائیں گے, اور وہ جسمانی جو غدود ہیں اس میں بھی طاقت اور قوت پیدا ہوگی, تو انشاءاللہ العزیز یہ عارضہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ.
بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وبرکاتہ. میں بنگلور سے بات کر رہا ہوں. میرے 3 سوال ہیں. جی ایک سوال، میری لڑکی کبھی ماشاءاللہ وہ اقرا انٹرنیشنل اسکول میں ٹیچر ہے، وہ مہینے میں یا 1 سال میں 2 بار چکر آتے ویسا بیٹھ جاتے ہے، تو نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، سب کچھ پڑھتے. میری بچی کی عمر 20 سال ہے. سب بولتے ہیں جنات کا اثر ہو گیا اس کو، بتاؤ بول کے میرے کو بہت ڈر ہو رہا ہے. مفتی صاحب اس کی نہیں، وجہ کیوں اس بولتے کی ہیں؟ دعا. کیوں بولتے ہیں بیٹی پہ جنات کا اثر ہو گیا؟ کیوں بولتے ہیں؟ وہ چکر آتے ہیں نا، اس لیے کچھ بتا عامل کے پاس. ایسا بولتے ہیں میں اللہ کے سوا، بزرگان کے سوا کسی کو نہیں مانتی، اور میرے بچے بھی نہیں مانتے. میرے بچے ان کو مدینے کے حافظ صاحب علم پڑھاتے ہوئی، میرے بچے حفظ کر کو ہی قرآن نے. 2 لڑکیاں ہی میرے شوہر نہیں، تو میری بچی ایسا ہو رہی ہے، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے. بہت اچھا کرتی ہیں آپ، کسی کی باتوں پر کسی کے بہکاوے میں نہیں آتی ہیں. عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، عالم سے ضرور مشورہ کر سکتی ہیں. آج آپ نے سوال کیا ہے تو عالم صاحب سے جو ہے آپ کے سوال کا جواب لے لیں گے. دوسرا سوال بتائیے. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا لڑکا 12 سال کا ہے. میرے لڑکا غروٹے بہت کرتا ہے ماشاءاللہ. میں بہت پڑھ کے اس کو دم کرتی ہوں، ایسی آواز کرتا میرا بچہ، بہت غروٹے مارتا ہے. اس کے لیے دعا بتائیے. ٹھیک. اور میرے لیے میں بھی پڑھ کے بہت کچھ دم کر لیتی ہوں. مجھے بخار ہے اور میرا پیر کا درد بہت ہے. پیروں میں درد ہے؟ دعا بتا دیجیے. ہاں ایک ہی پیر میں، دائیں پیر میں. ایک ہی پیر میں درد ہے نا؟ ہاں دائیں پیر میں نا؟ بتا دیجیے. بہت بہت شکریہ. کب سے شکایت ہے یہ پیر میں تکلیف؟ کب سے درد؟ کب سے؟ ہم وہ ابھی نیا گھر لے کے ہیں، ادھر درگاہ شریف بھی ہے جی. تو یہ گھر کو آ کے 6 مہینے ہو گیا، اور جبھی سے میرے کو طبیعت ٹھیک نہیں رہ رہی ہے. دوائی بھی بہت لیدگی میں، لیکن میرے ایک دن اچھی رہی تو دوسرے دن میں بھی بیمار پڑتی ہوں. کسی بھی محترمہ کسی بھی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. درگاہ شریف جو ہے آپ کے گھر کے قریب میں ہے. اس سے پہلے بھی اسی طرح کا ایک سوال آیا تھا. بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تینوں سوالوں کے جوابات مفتی صاحب سے لے لیتے ہیں. جی مفتی صاحب، محترمہ نے جو سوالات کیے ہیں 3 سوالات ہیں. پہلا جو سوال ہے وہ ان کی بیٹی جو ہے اسکول میں پڑھاتی ہیں، عمر ان کی 20 سال ہے، چکر آتے ہیں. لوگوں کا یہ کہنا ہے، لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے عامل کے پاس جائیے، ان پہ جادو کر دیا گیا ہے. کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ جی. جب کبھی ہمیں کوئی دنیا میں جسمانی مرض لاحق ہوتا ہے تو ہم اطباء کے پاس جائیں، علاج معالجہ کریں اور اچھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دیں. لوگ خواہ کسی غیر غلط راستوں کا مشورہ دے دیتے ہیں تو ہم اس کو قبول نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے کہ جو مصیبت میں اور تکلیف میں جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ رب العزت ہی انسانوں کے غموں کو، ان کی دکھ اور تکلیف کو دور کر سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگیں. یہ یقیناً عین بندگی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یا قویو یا قویو یا قویو سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے کے لیے کہیں اپنی بیٹی کو. انشاءاللہ العزیز اس سے سر میں جو بھی تکلیف ہے، کمزوری ہے، وہ دور ہو جائے گی اور وہ جو چکر وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا. دعا یا قویو یا قویو صبح شام 11 مرتبہ سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا کثرت سے ذکر کریں. جی مفتی صاحب، ان کا دوسرا سوال تھا کہ ان کا جو بیٹا ہے جس کی عمر 12 سال ہے، سوتے میں اس کو خراٹے، اسنورنگ کی پرابلم ہے، تو خراٹے نہ آئیں، اس کے لیے کوئی دوا ہے یا دعا ہو تو بتا دیں. جی 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 اگر سوتے میں خراٹے آ رہے ہوں، تنفس کا مسئلہ ہے، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو، تو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یہ جو صورت ہے سورہ الم نشرح، اس کو 11 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کریں اور پی کر انشاءاللہ العزیز سو جائیں تو انشاءاللہ العزیز اس مرض میں افاقہ ہوگا. جی
اور ان کا تیسرا اور آخری سوال ہے کہ ان کے پیر میں تقریباً 6 ماہ سے درد ہے، سیدھے پیر میں تکلیف ہے، کیا کریں؟ بہت پریشان رہتی ہیں۔ جی، پیر میں درد ہے تو جہاں پر بھی درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس درد کو دور فرمائیں گے۔ ایک مشورہ میں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح انہیں مغالطہ ہے، یہ خیال ہے کہ ان کی بیٹی پر کچھ اثرات وغیرہ ہو گئے ہوں، تو اس کے لیے ایک اور دعا میں تجویز کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ شیطانی شرور اگر ان کے اوپر ہوں بھی تو وہ دور ہو جائیں۔ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ صبح سویرے 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے تو شام تک، سورج ڈوبنے تک اللہ رب العزت شیطان کے شر سے اور اس کے مکر و فریب سے اس انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح جو انسان شام میں ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے جس کا میں ابھی ذکر کرنے والا ہوں، تو صبح سورج نکلنے تک اللہ رب العزت شیطان کے فتنوں سے اور اس کے شر سے ہماری اس انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ باللہ العظیم ووجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ العظیم ووجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں۔ سوال پوچھیے۔ ہاں، آپ کو بھی سلام اور مفتی صاحب کو بھی سلام۔ ہمارے 3 سوالات ہیں۔ جی ہاں، پہلا ہلو جی، آواز آ رہی؟ پہلا سوال۔ ہاں، پہلا سوال ہے ہمارا نوازا 10ویں میں ان کے اچھی کامیابی کے واسطے کوئی دعا چاہیے، بیٹے کی کامیابی کے لیے؟ نواسے کے۔ جی ہاں، اور دوسرا سوال جو ہے تو NRC لاگو نہیں ہونا، لوگ اپنے بہت پریشان ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی کوئی، اس کی واسطے بھی کوئی دعا چاہیے۔ ٹھیک۔ تیسرا سوال؟ ہاں، تیسرا سوال جو ہے تو ہم ہر ہفتے اجتماع کرتے ہیں اور عورتوں کی تعداد بڑھنا اور ہم کو بھی اچھے سے اچھا اللہ کے حمد و ثنا کرنے کی مطلب اچھی سے اچھا اجتماع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی وجہ سے بھی کچھ دعا چاہیے۔ ہمارے گھر میں ہر ہفتے اجتماع ہوتا ہے جمعے کو۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ محترمہ، آپ نے مہاراشٹر سے سوال کیا۔ جی مفتی صاحب، ان کا پہلا سوال تھا کہ ان کا نواسہ جو ہے پڑھائی کر رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کی کامیابی کے لیے کوئی دعا وغیرہ ہو، وظیفہ وغیرہ ہو تو وہ بتا دیں۔ جی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نافعا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نافعا۔ اس دعا کا کثرت سے ورد کریں، انشاءاللہ العزیز جو بھی ہم علم حاصل کر رہے ہیں وہ محفوظ بھی رہے گا اور وہ علم نافع بھی ہوگا۔ جی مفتی صاحب، ان کا دوسرا سوال تھا کہ کسی مصیبت سے بچنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے کوئی اگر دعا ہو تو وہ بتا دیں۔ جی، پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دعا سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں، انشاءاللہ العزیز وہ جتنے مسئلے بتائے ہیں وہ سارے حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ۔
ان کا تیسرا اور آخری سوال تھا کہ یہ اجتماع ہر ہفتے کرتی ہیں تو لوگوں کی تعداد بڑھتی رہے ہر ہفتے، اس کے لیے کوئی دعا ہو وہ بتا دیں، اور یہ جو یہ کام کر رہی ہیں، نیک کام کر رہی ہیں، ان کی نیکیاں قبول ہو جائیں، اس کے لیے بھی کوئی دعا ہو تو وہ بتا دیں۔ نیکیوں کی قبولیت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام دعا اور دوا۔ فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام دعا اور دوا۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام دعا اور دوا، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید عارف محی الدین صاحب، جو ہمارے حیدرآباد کے دوسری اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مہاراشٹر ادگیر سے بات کر رہا ہوں، عبدالحمید، کل بھی بات کیا تھا میں۔ جی عبدالحمید صاحب سوال کیجئے۔ جی میرے 2-3 سوال ہیں۔ جی جو صدقہ اپن جمع کر کے غلے میں جمع کر کے ایک ساتھ دے سکتے ہیں کیا؟ صدقہ جمع کر کے؟ ہاں جمع کر کے مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد میں جی ایک ساتھ جمع کر کے دے سکتے ہیں کیا، یا روز کا روز دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے صدقہ اگر سے دینا ہے، اگر سے ندی میں یا بوڑی میں کنویں میں ڈال دیں تو چل سکتا ہے کیا؟ اناج لیجیے۔ کل آپ کو جواب دیا جا چکا تھا، لیکن پھر بھی آپ نہیں، یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا کل، ٹھیک، اس لیے میں پھر جواب آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ کل اور ایک میں نے سوال کیا تھا کہ گھر بکانے کے چکر بارے میں، تو اس کے لیے مفتی صاحب نے دعا بولے تھے، وہ دعا پڑھ کے گھر کے کونوں میں ڈالو، لیکن گھر میں جو ہے نا جگہ نہیں ہے، فرش ہے پوری۔ بھائی گھر کی دیواریں تو ہے نا، انہوں نے بولا تھا کونوں میں ڈال دیجیے گا، تو جو گھر ہوگا تو اس میں کونے تو ہوں گے، تو وہاں پہ آپ ان کا مطلب تھا کونوں میں ڈال دیجیے دیواریں۔ ٹائلس ہے، پوری ٹائلس بچھا ہوئی ہے، جی تو باہر سے جگہ خالی ہے۔ پھر جی مفتی صاحب سے سوال لے لیں گے، ان کا کہنے کا مطلب ڈالنے کا مطلب اگر نہیں ڈال پا رہے تو آپ چھڑک دیجیے، مفتی صاحب سے جواب لے لیتے۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ میں ڈال سکتے؟ جی مفتی صاحب، عبدالحمید صاحب نے مہاراشٹر سے دو سوالات کی ہے۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ جو صدقہ دیتے ہیں وہ اکٹھا کر کے اناج کی شکل میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں، یا ان کو جو ہے روزانہ یا ہفتے میں دینا پڑے گا؟ نفل صدقہ اور خیرات کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنے والے اور ختم کرنے والے ہوتے ہیں، اور دوسرے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے قہر کو، اللہ کے غضب کو اگر کوئی چیز ٹھنڈا کرتی ہے تو وہ نفل صدقہ اور خیرات ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو ہم انسانوں کو چاہیے، خاص طور سے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ کی راہ میں صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتے رہیں۔ ہاں، آپ اگر صدقہ اور خیرات روزانہ کچھ روپیے پیسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی درست ہے، اور اگر آپ روزانہ 10 روپے 20 روپے جو بھی آپ کی استطاعت ہے، اس استطاعت کے مطابق ان پیسوں کو جمع کر کے اس غرض سے کہ 5-10 روپے میں انسان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ایک بڑی رقم میں بدل کر، یعنی 500-1000 روپے تک جمع کر کے اکٹھی رقم اگر کسی کو دے دی جائے تو اس کی گھریلو بڑی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ تو اس ارادے اور اس نیت سے اگر آپ صدقے کے پیسوں کو جمع کر کے دینا چاہتے ہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جی مفتی صاحب، ان کا دوسرا سوال تھا کہ جیسے
غلے کو بوری میں جمع کر کے کہیں ندی وغیرہ میں بہا سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے صدقے کا مطلب ہے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا. اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ آسمان والا ہم پر رحم کرے تو ہم زمین والوں پر رحم کریں. تو زمین والوں پر رحم کرنے کے اندر صدقہ اور خیرات اور ان کی مدد ساری چیزیں شامل ہیں. اب یہ کیا بات ہے کہ اگر ہم اناج کو کسی زمین میں دفن کر دیں یا روپیے پیسوں کو ہوا میں اڑا دیں، تلف کر دیں، ضائع کر دیں اور یہ امید رکھیں کہ میں نے اللہ کی مخلوق کی مدد کی ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے، تو یہ صدقے کی شکل نہیں ہے، بلکہ یہ صدقہ نہیں ہے. پیسوں کو ہلاک کر دینا ہے، مال و متاع کو اللہ کے رزق کی ناقدری کرنا ہے اور اس کو کنویں میں ڈال کر ضائع کر دینا ہے. تو آپ ان پیسوں کو، اس اناج کو کسی اللہ کے بندے کے حوالے کریں، کسی کنویں کے یا کسی گڑھے کے حوالے نہ کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ان کا ایک تیسرا اور آخری سوال تھا کہ یہ گھر بیچنا چاہتے ہیں، تو کل مفتی صاحب نے ان کو جواب دیا تھا سورہ پڑھ کے کہ وہ پانی جو ہے اپنے گھر کے چاروں کونوں پہ چھڑک دے. تو اب ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے، پوچھنے کا مطلب ہے کہ وہ ٹائلز والا گھر ہے، ٹائلز بچھے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں کیسے پانی کونوں پہ چھڑکا جا سکتا ہے؟ جی مفتی صاحب نے کل آپ کو جو دعا بتلائی ہے اسی دعا کو پانی پر دم کریں، اور گھر کے چاروں کونوں میں اگر آپ پھینکنے کو بے ادبی سمجھ رہے ہوں، ہمارے بھائی نے یہ سوچ لیا ہے کہ اس پانی پر قرآنی آیات دم کرنے کے بعد یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعائیں دم کرنے کے بعد اس پانی کو اگر نیچے پتھر پر پھینکیں گے کھندلنے میں آئے گا تو بے ادبی ہوگی. اس خیال سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر زمین ہوتی تو پانی جفظ ہو جاتا، اور وہاں پر پتھر اور ٹائل سے پانی کے جفظ ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو ایسے میں وہ کریں کہ وہ اسپرے کر دیں دیوار پر، دیوار گیلی کر دیں، بس اتنا بھی کافی ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم رائے سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے. جی ہم کو یہ پوچھنا ہے، جیسے ہم آپ لوگوں کو چینل دعا چینل دیکھتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ کا ذکر و تسبیحات پڑھ سکتے ہیں. جی اور ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم پنجورہ میں صبح 4-5 سورے پڑھتے، سورہ یاسین، ملک، رحمان، دعا غزل، یہ سب پڑھتے ہیں اور پارا ایک ہی دورو کو پڑھ پاتے ہیں دن بھر میں، کوئی دن پڑھ پائے کوئی دن نہیں پڑھ پائے، تو ہم کو گناہ تو نہیں پڑے گا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، کوئی ایسی چھوٹی سی دعا بتا دیجیے جو اس کو ہم پڑھیں. بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ جی نہیں کہنا نہیں مانتے. نہیں کہنا نہیں مانتے یا نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ نماز بھی نہیں پڑھتے، کہنا بھی نہیں مانتے، وہ کہو تو برا لگتا ہے ان کو. ٹھیک. جی السلام علیکم. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب محترمہ نے 3 سوالات کیے ہیں، کیا جوابات عنایت فرمائیں گے، کیا رہنمائی فرمائیں گے ان کی؟ جی پہلا سوال کیا تھا راہل بھائی؟ پہلا ان کا سوال تھا کہ جیسے بیٹھے بیٹھے یہ تسبیح وغیرہ پڑھتی ہیں تو ایسی صورت میں وہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ ٹی وی وغیرہ جو ہے جو دیکھتی ہے نا، دعا دبا پروگرام جو دیکھ رہی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا وہ بیٹھے بیٹھے تسبیح وغیرہ پڑھ سکتی ہیں؟ جی 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 بالکل. اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے کوئی خاص موقع، کوئی وقت اور کوئی خاص حیت اللہ رب العزت نے ذکر نہیں فرمائی ہے، بلکہ عقل مندی اور دانش مندی یہی ہے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. مقصد اللہ رب العزت کا یہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کو جو چیز مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا دل
اور اس کا ذہن اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولی الالباب عقل مند الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ لوگ ہیں جو چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ لوگ عقل مند ہیں۔ تو یقیناً بہت اچھی بات ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ جی مفتی صاحب، ان کا دوسرا سوال تھا کہ یہ دعائیں وغیرہ پڑھتی ہیں، درود شریف پڑھتی ہیں، پنج سورہ پڑھتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو قرآن پاک پڑھنے کا زیادہ موقع نہیں مل پاتا، تو صرف ایک رکوع پڑھ پاتی ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا ان کے اوپر؟ جی سب سے پہلے ہماری بہن کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ پنج سورے میں جو بھی صورتیں وہ پڑھ رہی ہیں، وہ خواہ سورہ یاسین ہو، سورہ ملک ہو، سورہ واقعہ ہو، یہ بھی قرآن ہی کی صورتیں ہیں۔ شاید انہیں مغالطہ ہو گیا ہے کہ پنج سورہ ایک الگ کتاب ہے وظائف کی، اور قرآن اللہ رب العزت کا کلام الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر مختلف دعائیں شامل کر دی گئی ہیں۔ تو سورہ ملک کی وہ تلاوت کر رہی ہیں الحمدللہ، سورہ یاسین کی وہ تلاوت کر رہی ہیں، سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہی ہیں، تو وہ ایک رکوع کیسے ہوا؟ وہ تو مختلف اور بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کتنے پارے قرآن مجید کے تلاوت کیے ہیں، کتنا قرآن کا حصہ انہوں نے تلاوت کیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت اخلاص کو دیکھتے ہیں، انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں کہ جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے، بھلے ہی وہ کام تھوڑا کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کے پاس بہت بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اور ایسا عمل جو بظاہر کثرت کے ساتھ ہو اور زیادتی پر مشتمل ہو، لیکن اس کے اندر اخلاص نہ ہو، ریاکاری اور دکھاوا ہو، تو پھر اس کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی اجر و ثواب نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے کائنات کا جو نظام ہے وہ فرشتوں کو بھی سونپا ہے، تو دن بھر کے فرشتے اپنے کام سے فارغ ہو کر چلے جاتے ہیں، پھر رات کے فرشتے یہاں پر آتے ہیں، تو یہ فرشتوں کے کام کی جو تبدیلی ہوتی ہے، اس کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن بھر رات بھر جو فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ اللہ کے حضور جاتے ہیں، تو اللہ کے حضور ہمارا نام اعمال پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے بارگاہ میں ان لوگوں کی فہرست پیش کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی ایک فہرست ہوتی ہے، اور قرآن کی تلاوت نہیں کرنے والوں کی ایک فہرست اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام اس فہرست میں شامل ہو، یعنی قرآن پڑھنے والوں کی فہرست میں، تو اس کے لیے قرآن پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا 5-6 پارے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ صدق دل سے سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بس اتنی تلاوت کر لینے پر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والوں کی فہرست میں ہم اپنا نام درج کرا سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ان کا تیسرا اور آخری سوال تھا کہ ان کے بچے جو ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں اور ان کا کہنا بھی نہیں مانتے ہیں، تو کوئی چھوٹی یا مختصر دعا ہو وہ بتا دیں۔ جی اگر بچوں کو نمازوں کا پابند بنانا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد کو بھی نمازوں کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں جونپور سے بول رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے۔ سوال یہ کہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، جی جب اس میں دعا مانگتے ہیں، جی تو جمعائی بہت ہے جیسے سورہ پڑھتے ہیں، جی ہاں،
تو جموائی بہت آتی ہے، جیسے الحمدللہ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی سورے پڑھتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں تو منہ میں جیسے کوئی جموائی آتی ہے، روکتا ہے. ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ بس اللہ کا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں جی یا عبادت میں مصروف ہوں اور ایسے میں سستی ہم پر غالب آ جا رہی ہو تو ایسے موقع پر دو دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کثرت سے کریں. پہلی چیز استغفر اللہ کی کثرت کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں. اس سے انشاءاللہ العزیز وہ سستی اور کاہلی اور جمائی آنا بند ہو جائے گی، دور ہو جائے گی. دوسری چیز اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال. انشاءاللہ العزیز اس کے اندر سستی اور کاہلی سے نجات کا بھی ذکر ہے. تو انشاءاللہ العزیز سستی اور کاہلی دور ہو جانے پر یہ مرض ختم ہو جائے گا. جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی. جی السلام علیکم. جی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پھر سوال کیجئے. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہیلو السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے محترمہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ بول رہے بنگلور سے بول رہے. جی سوال کیجئے. نہ کوئی بھی مقصد کے لیے کون سی دعا پڑھنا ہے؟ جی ہیلو. جی جی. اور پیسے آنے کے لیے کون سی دعا پڑھنا ہے؟ اور جو ابھی بولے نا یا کبھی وہ کس کے لیے پڑھنا ہے؟ صبح شام 11 بار بولے تھے نا وہ، اور پھر سے بار بار بول دینا. ٹھیک. اس سے پہلے بھی آپ نے سوال کیا تھا کہ روپے آپ کے نہیں مل پا رہے ہیں، اس کے سلسلے میں جواب دیا جا چکا تھا. آج پھر سوال کا جواب دے دیتے ہیں. نوٹ کر لیجئے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیابی ملے گی. جی مفتی صاحب ان کے دو سوالات ہیں کہ کوئی مقصد پورا کرنے کے لیے، کوئی حاجت پوری کرنے کے لیے کوئی دعا وغیرہ ہو بتا دیں. اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ ان کے رشتہ داروں کے پاس سے ان کو روپے ملنا تھے لیکن روپے ابھی مل نہیں پا رہے ہیں، اس کے لیے مطلب روپے مل جائیں اس کے لیے کوئی دعا وغیرہ ہو یا وظیفہ وغیرہ ہو تو بتا دیں. جی جی. انہیں چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کریں. استغفار کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت مال کے ذریعے بھی انسان کی مدد کرتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی تو فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. تو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا کہ تم اللہ کے حضور کثرت سے استغفار کرو، اللہ رب العزت مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائیں گے. تو کثرت سے استغفار کریں اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا بھی کثرت سے ورد کریں انشاءاللہ العزیز. اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مصیبت میں، غم میں، تکلیف میں، اپنی کسی حاجت میں اللہ کو ان کلمات کے ساتھ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی اس حاجت کو، اس مراد کو پورا کرتے ہیں. جی. اور روپوں کے سلسلے میں جو ان کے روپے ملنا تھے ابھی تک مل نہیں پا رہے ہیں، اس کے لیے کیا کریں؟ پریشان ہے یہ. جی 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 اسی کے لیے بتایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. جی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. قرآن مجید کی اس آیت کے اس ٹکڑے کا کثرت سے ورد کریں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کریں. انشاءاللہ العزیز ان کا جو بھی روپیہ اور پیسہ ہے وہ ضرور انہیں مل جائے گا. بہن نے ایک پہلا جو سوال تھا ان کا کہ یا قویو کب پڑھنا چاہیے،
जिस्म में जहाँ कहीं दर्द हो, तकलीफ़ हो और आप कमज़ोरी महसूस कर रहे हों तो आप या कविय्यु या कविय्यु या कविय्यु पढ़ सकते हैं। और हमने इस दुआ को उन बहन के लिए जिनके सर में दर्द रहता है और चक्कर आती है, उसके लिए हमने ये दुआ तजवीज़ की थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। तो मोहतरमा, मुझे उम्मीद है कि मुफ्ती साहब ने जो दोनों सवालों के जवाब दिए हैं वो आपने नोट कर लिए होंगे, उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दोनों हाजतें पूरी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बेंगलोर से कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद अपना सवाल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, फिर इसके बाद सवाल कीजिए। हेलो, माजर चाहूँगा, आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ, आपने टीवी की आवाज़ बढ़ा रखी है, सवाल नहीं कर रही हैं। आइए नाजरीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सूरत से बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिए। हेलो, मेरे को है ना बहुत तकलीफ है, मेरे को कुछ न कुछ होया करता है मेरे किस चीज़ की शरीर में। तकलीफ है? मेरे को कभी पेशाब की तकलीफ होती है, कभी गर्दन की तकलीफ होती है जी। कभी हाथ में तकलीफ होती है। मैं ऐसा नहीं कि पढ़तू भी है, इशारे से भी नमाज पढ़ लेती हूँ, चले मेरे को तकलीफ, कभी मेरी नमाज नहीं जाती। दर महीने में एक दौर करती हूँ। अभी मैंने सूरे बकरा का भी, आज कितने दिन हुए, 30 दिन हुए जी। आज 30 दिन से पढ़ रही हूँ। 40 दिन का मैंने ऐसे एहतमाम करा था कि मैं 41 दिन पूरे पढ़ूंगी, तो पढ़ रही हूँ। मेरे को तकलीफ है तो भी पढ़ रही हूँ, तो मेरे को ऐसी तकलीफ है कि मैं कोई कह भी नहीं सकती, इतनी तकलीफ है मेरे को। कुछ न कुछ होया करता है मेरे को। आज से नहीं, मेरे को बचपन से मेरे को वो पढ़ती हूँ। मेरी ये कभी भी एक टाइम की भी नमाज नहीं जाती अल्लाह के हुक्म से। इतनी मेरे को ये है कि मेरी कभी कजा नमाज नहीं होती। मेरा ऑपरेशन हुआ था जब 6 दिन की मेरी कजा नमाज हुई थी जी। 2 बार मेरा ऑपरेशन हुए, एक बगंदर का हुआ और एक थैली का ऑपरेशन हुआ जब मेरी कजा नमाज हुई, बाकी मेरी कभी कजा नमाज भी नहीं होती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सूरत से कॉल करने के लिए। मुफ्ती साहब से आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, मोहतरमा की किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे, जिस्मानी तकलीफ है इनको बहुत ज़्यादा। देखिए नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बसा औक़ात इंसान को बहुत बुलंद व बाला मकाम अता फरमाना चाहते हैं और वो मनसब पर इंसान अपनी इबादतों के ज़रिए नहीं पहुंच सकता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की मदद करते हैं और उसे दुनियावी छोटी मोटी तकलीफ़ें, दर्द और गम उसे पहुंचा देते हैं और उस पर उसे सब्र की तौफ़ीक़ भी देते हैं। और इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर वो अज्र सवाब अता फरमाते हैं कि जो उसको पूरा कर देता है जो उन्हें वो मकाम व मर्तबा मिलने में रुकावट थी। तो बहुत सी तकलीफ़ें, परेशानियाँ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक नेमत भी होती हैं, बसा औक़ात हम उसे बुरा समझते हैं। तो यकीनन जैसा कि हमारी बहन ने बताया है कि वो नमाज़ों का अहतमाम करती हैं, बहुत अच्छी बात है। हम तमाम को भी 5 वक्त नमाज़ों का अहतमाम करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें जहाँ पर दर्द रहता है उस दर्द के मकाम पर हाथ रख कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई इस दुआ का विर्द करें। अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिरु। अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिरु। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनका दर्द दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं राजस्थान जयपुर से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। तो सवाल ये है, मैंने पहले भी सवाल किया था कि मस्जिद में मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ, जिस मस्जिद में जी, उस मस्जिद के इमाम साहब जब छुट्टी पे चले जाते हैं तो उसकी गैर मस्जिद में एक नाबालिग लड़का नमाज पढ़ाता है जी। हालांकि वो नमाज हाफिज कुरान है जी, तो उनके पीछे नमाज पढ़ने से नमाज रहेगी हमारी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, आपने जैसा कि सवाल सुना कि जिस मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ के इमाम अगर चले जाते हैं कहीं छुट्टी वगैरह पे
تو ایک نابالغ بچہ جو ہے نماز پڑھاتا ہے وہ جو ہے حافظ قرآن ہے، تو اس کے پیچھے کیا نماز ہو سکتی ہے؟ جی 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 اس بچے کے نابالغ ہونے کا علم وہ مسجد کے تمام مصلیوں میں صرف ہمارے بھائی کو ہوا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دیگر جو مصلی ہیں وہ اس بات پر خاموش ہو جائیں کہ ایک چھوٹا بچہ فرض نماز کی امامت کر رہا ہو. نابالغ بچوں کے پیچھے فرض نماز ادا نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ہمارے بھائی کا مغالطہ اور غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ جو بچہ وہاں پر نماز پڑھا رہا ہے وہ نابالغ ہو. اگر بچے کی عمر 15 سال ہے، سمجھ بوجھ کی عمر کو وہ پہنچ چکا ہے، طہارت اور پاکی کے مسائل وہ جانتا ہے، جیسا کہ انہوں نے بتلایا کہ وہ حافظ قرآن ہے، تو مدارس میں حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، وہ سارے چیزوں سے واقف ہے، تبھی تو وہ نماز کی امامت کر رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی آپ کی آواز آ رہی، سوال کیجئے. جی بائک کون وجےواڑا آندھر پردیش سے بات کرتی ہوں. سوال پوچھئے. میرا سوال ہمارے ساس ماں کو پیرالسس آیا، انہیں جان اچھا نہیں. ٹی وی کی آواز بند کیجئے پھر سوال کیجئے. ہمارے ساس ماں کو پیرالسس آگو جان اچھا نہیں، انہیں تو واسطے تو وظیفہ بنا پاتے ہیں. ساس کو پیرالائز کی شکایت ہو گئی، مفلوج ہو گئی ہیں. مجھے بھی 6 سال ہوا، اولاد نہیں ہے. کس کی اولاد نہیں ہے؟ مجھے. آپ کے کوئی اولاد نہیں ہے؟ ہاں نہیں، 6 سال ہوا. سورہ مریم پڑھتی ہوں، صبح سورہ بقرہ ملک واف کیا، یاسین صبح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے قضا ہوتی نہیں. جی ہمارے شوہر کی طبیعت بھی اچھی رہتی نہیں، اس کے واسطے کیا تو وظیفہ بتاتے نہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ وجے واڑا سے کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب محترمہ کے 2 سوالات ہیں، سوالات آپ نے سن لیے ہیں، کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ جی سوال صحیح نہیں سن سکا میں، ٹیکنیکل. جی پہلا ان کا سوال ہے کہ ان کی ساسو ماں جو ہیں وہ پیرالائز کی شکار ہو گئی ہیں، مفلوج ہیں، ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ ان کی شادی کو ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی کوئی بچہ نہیں ہے، طبیعت ان کی بھی صحیح نہیں رہتی ہے. جی 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 اگر کوئی اولاد کی نعمت اللہ رب العزت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا کثرت سے ورد کریں. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. کثرت سے اس کا ورد کرے اور کثرت سے استغفار بھی کریں. جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے بتلایا تھا کہ کثرت سے استغفار کرنے کے فائدے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے انسان کی مدد کرنے کا وعدہ فرمائے، تو ضرور بضرور اللہ رب العزت انہیں اولاد دیں گے اور وہ اولاد نافع اور فائدہ مند بھی ہوگی. دوسرا جو سوال بہن نے کیا ہے کہ ان کی ساس بیمار ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ یا قویو یا قویو یا قویو پڑھتے رہیں، کیونکہ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے، جسم میں نقاہت کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے. تو ہمہ قسم کے بیماریوں کے لیے اور جسم کے دفاعی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اور عمر کے تقاضے کی وجہ سے جو نقاہت اور کمزوری ہے اس کمزوری کو بھی دور کرنے کے لیے یا قوی القادر المقتدر قوینی، یا قوی القادر المقتدر قوینی، اس کا ورد کرے انشاءاللہ العزیز، اللہ رب العزت اس میں افاقہ فرمائے. جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم ویسٹ بنگال بردوان ڈسٹرکٹ سے بات کر رہی ہیں. جی سوال پوچھئے. میرا 3 سال ہے. جی پہلا سوال ہے، میرا بھابھی کا جھگڑا ہوا تو میرا بھابھی مائکے چل گئے، تو وہاں سے نہیں آنے چاہ رہا، بولے جو ہے نا طلاق ولاق لیں گے وہی رہیں گے، تو اسی لیے ایسے دعا بتا دیجیے میرا بھائی پڑھے گا جو گھر چلائے اس کا بیوی. بھابھی آپ کے جو ہے اپنے مائکے چلی گئی، وہاں جا کے بیٹھ گئی ہیں؟
हाँ हाँ, बोले नहीं जाऊंगी ससुराल अब जी। और लड़का के पढ़ाई के लिए झगड़ा हो इसीलिए। किसके लिए झगड़ा हुआ था? उनका बेटा का 6 साल का बेटा है, उसी के पढ़ाई के लिए। जी जी ठीक। और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल है जो हम लोग जो ज़कात खैरात देते हैं तो वो क्या गरीब माने गैर मुसलमान को दे सकती हूँ जो गरीब है? ठीक। तीसरा सवाल? तीसरा सवाल है हम जब खाना बनाती हूँ, जो कुछ भी काम करती हूँ, तब मेरा जहन में सूरा अगर वगैरह चलाता है माने अल्लाह के दुआ, तो हम माने वजू में नहीं रहती हूँ तब, तो वजू में माने वजू के बाद भी हम पढ़ सकती हूँ? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। आपने जो है सवालात किए, 3 सवालात हैं, इसलिए जवाबात तो मुश्किल है क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं है। इंशाल्लाह कल जवाबात दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए वेस्ट बंगाल से। और मुफ्ती साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की शरई रहनुमाई फरमाई, उनको वज़ाइफ के बारे में बताया, आयात के बारे में बताया, दुआओं के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम दुआ और दवा। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।